هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں ان کی آیات کی قرات کر دیتا ہوں۔ 2 آیات آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ سورہ مائدہ کی 120 آیات ہیں انشاءاللہ، یہ بھی ہم جاری رکھیں گے تفسیر کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ۔ اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بسا اوقات بچیوں کے نام مائدہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی نام رکھنے سے پہلے اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، مائدہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کا مطلب دسترخوان ہے۔ اب اگر کسی بچی کا نام مائدہ رکھ دیا جائے، اس کا مطلب دسترخوان ہو، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ بہرحال میں اس کی پہلے 2 آیات کی قرات کر دیتا ہوں، پھر اس کی ہم گرامر، ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا حرف ندا، الذین اسم موصول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا فعل ماضی صلہ ہے اس کا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، فعل ماضی، ہم اس کا فاعل۔ یہ امر دیا جا رہا ہے تو یہ مفعول ہو گیا۔ آمنوا کا کیا کرنا ہے؟ انتم اس کا فاعل ہے، باب افعال سے ہے۔ اوفو، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو فا اور یا، واو فا اور یا امر کا صیغہ ہے انتم کے لیے۔ اوفو، تم سب پورے کرو، کیا کرو؟ با حرف جر، عقدۃ کی جمع عقود، یعنی معاہدے، وعدے۔ اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احل یحل، حلال کرنا۔ احلت فعل ماضی واحد مؤنث مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل اس کا ہوگا بہیمۃ الانعام، مرکب اضافی ہے، یہ اس کا نائب الفاعل ہو گیا۔ لکم متعلق فعل ہو گیا۔ احلت، اسے حلال کر دیا گیا ہے، بہیمۃ الانعام، بہیمۃ کہتے ہیں بے زبان جانور، اور انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی۔ علماء فرماتے ہیں کہ مویشی میں جب تک اونٹ شامل نہ ہو تو اسے مویشی نہیں کہا جائے گا عرب کے نزدیک انعام ہونے میں اونٹ کا ہونا ضروری ہے، اور بہیمتن کا مطلب بے زبان جانور۔ اب اوورال سبھی بے زبان جانور ہیں، لیکن عرب کے نزدیک بے زبان جانور صرف چوپائے ہیں، یہ پرندے ان کے نزدیک میں بے زبان جانور نہیں ہیں۔ اور انعام معیشی، جو گھریلو جانور ہیں، جو پالتو جانور ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام الا ما یتلا، الا سوائے اس کے کہ ما موصولہ، تلا یتلو تلاوت کرنا، یتلا فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ مجہول کا، یتلا وہ پڑھا جاتا ہے، ما یتلا جو پڑھا جاتا ہے، علیکم تم سب پر، یعنی تم سب کے سامنے جو پڑھا جاتا ہے، غیر محل الصید، محل کا مطلب ہوتا ہے حلال جاننے والا،
حلال جاننے والا، یعنی جاننے والے سے مراد حلال سمجھنے والا، کسی چیز کو حلال سمجھنے والا، یعنی انا محل، میں حلال سمجھنے والا ہوں اس چیز کو جو بھی ہوگی. سو محل الصیدی، شکار کو حلال جاننے والا، یہ کیا بنے گا؟ محل الصیدی، شکار کو حلال جاننے والا. اب محلون جمع مذکر سالم ہوا، محل الصیدی شکار کو حلال جاننے والے، اور غیرہ کا یہ مضاف الیہ بنا تو یہ محلون سے محلین بنا، مجرور ہوا. محلین کا نون یہاں پہ ڈراپ ہو گیا، جمع مذکر سالم کا قاعدہ ہے. یعنی شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوتے ہوئے، یعنی کہ جو جب اچھا حال ہے وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، یہ محلون کا یہ حال ہے. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، انتم مبتدا، حرم خبر اس کی کہ تم کیا ہے، تم احرام میں ہو. غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو حلال نہ جاننا. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ اسم ان، یحکم ما یرید خبر ان، یحکم فعل مضارع، حکم یحکم باب نون پہ آ گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا اس کا فاعل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یحکم وہ حکم دیتا ہے، ما موصولہ، یرید ارادہ، یرید جو وہ چاہتا ہے، یہ اس کا صلہ، اور یہ ما یرید پورا مفعول بن گیا یحکم کا. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا، سیم وہی، اس کی ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لا تحلو، لا نہیں، احل یحلو، تحلون تم حلال سمجھتے ہو، تم حلال سمجھو گے. نون ڈراپ امر کا صیغہ، لا تحلو تم حلال نہ سمجھو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو. شعیرتن کی جمع ہے، یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی. لیکن یہ علامات اللہ کی پھر جو عبادات جو ہم کرتے ہیں، اور جس طرح بیت الحرام ہے، مسجد نبی اور بہت سی، تو شعائر اللہ پھر مناسک کے حج ہیں، روزے کے معاملات ہیں. سو لا تحلوا شعائر اللہ، انتم اس کا فاعل فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ کہ تم اللہ کی نشانیوں کو حلال مت جانو. واو عطف، اور اب یہ تحلو کا عطف یہاں پر آ گیا. ولا تحلوا الشہر الحرام، یعنی شہر مہینے کو حلال نہ جانو. کون سا؟ حرام، یعنی جو 4 مہینے ہیں حرام، ولا الشہر الحرام، شہر حرم کو کیا حلال نہ جانو. اب یہ لا نفی کا نہیں کا ویسے ساتھ چل رہا ہے، اور عطف پھر یہ ہو گیا ولا الہدیہ. اب ولا تحل الہدیہ، ہدیون کہتے ہیں ایسا جانور جو قربانی کے لیے حرم لے جایا جا رہا ہے، اسے ہدیون کہتے ہیں. سو ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے لیے لے جایا جانے والے جانوروں کو حلال جانو. ولا القلائد، قلادت ان کو جو جانوروں کے گلے میں وہ ڈالے جاتے ہیں پٹے، تو ولا القلائد، اور نہ ہی ایسے جانوروں کو حلال جانو جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی تحلو. اچھا یہ آمین، آمن اس کا مطلب ہے قاصدن، ارادہ کرنے والا، مسجد الحرام آنے والا. آمن یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ ہے حالت نصب میں، چونکہ یہ مفعول ہے تحلو کا. سو ولا تحلو آمین البیت، اب یہ البیت مفعول ہے آمین کا، کیونکہ آمین اسم الفاعل کا صیغہ ہے. جب اسم الفاعل کا صیغہ ہو تو مفعول لانا درست ہوتا ہے. آمین البیت، اب یہ الحرام اس کی صفت ہے، چونکہ البیت نصب ہو گیا، الحرام بھی نصب ہو گیا، کہ ولا تحلوا آمین البیت الحرام، یعنی اس کا مقصد ہے کہ جو بیت حرام آ رہے ہیں، جو مسجد الحرام میں عمرے یا حج کی قصد سے آ رہے ہیں، ان کو کیا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی. اب یہاں پہ یہ صفت ہے یبتغون کس کی؟ آمین کی، حال ہے اس کا، یعنی وہ کس حال میں آ رہے ہیں؟ ابتغاء، یبتغی باب افتعال میں تلاش کرنا. یبتغون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل. یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من حرف جر متعلق فعل یبتغون. ورضواناً اور اس کی رضا، یعنی اب یہ دوسرا مفعول ہو گیا فضلاً کے ساتھ. ورضواناً اور اس کی خوشنودی. وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ، احل یحل، اب یہ احللتم فعل ماضی، انتم اس کا فاعل، احللتم اذا احللتم، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی
تم جب احرام کے پابندیوں سے باہر آ جاؤ. فاصطادوا پس شکار کرو. استاد یستادو باب افتعال میں سے آتا ہے. اس کا جو اوریجنل مادہ ہے وہ ہے واو صاد یا دال. صاد یا دال مادہ ہے. استاد یستادو باب افتعال میں سے ہے یہ. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ طا کیوں آ گیا؟ یہ طا وہ جو باب والا تا تھا اس سے بدل دیا گیا کیونکہ دونوں صاد آ رہے تھے، تو اس لیے اس تا کو صاد سے بدل دیا گیا. اصل میں ہے صاد یا دال. فاصطادوا تو تم شکار کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم جیم را میم مادہ جرم یجرمو. ولا یجرمو وہ تمہیں آمادہ نہ کرے. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. کیا آمادہ نہ کرے؟ شنآن قوم. شنآن کا مطلب ہوتا ہے بغض. بغض بھی کون سا؟ شدت والا، شدید بغض، کسی قوم کا بغض، مرکب اضافی. تو یہ مل کر پورا فاعل ہوا یجرمہ کا، اور یہ نون ثقیلہ آ رہا ہے ساتھ تاکید کے لیے. ولا یجرمن شنآن قوم، ہرگز کسی قوم کا بغض تمہیں آمادہ نہ کرے. یہ مفعول ہے کم، تم سب کو آمادہ نہ کرے. کہ کس بات کیوں نہ آمادہ کرے؟ ان صدوکم، ان مصدریہ، صدو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم اس کا فاعل. صدو انہوں نے روکا، کم تم سب کو، کہاں سے روکا؟ ان المسجد الحرام، یہ متعلق فعل ہو گیا کہ یعنی تمہیں مسجد حرام سے جو روکا گیا تھا، یہ بات چونکہ بغض بن جائے گی تو یہ تمہیں آمادہ نہ کرے کس بات پر؟ ان تعتدوا، یہ تیسرا مفعول ہو گیا اسی کا، یجرمن کا. اعتدا یعتدی زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا. ان مصدریہ، انتم اس کا فاعل. ان تعتدوا کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ. یہاں پہ میم ہے. میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم کی، یہاں لازمی رکنا ہے. کیوں لازمی رکنا ہے؟ اگر ہم اس کو یہاں سے آگے ملاتے ہیں تو میننگ بہت الٹ پلٹ ہو سکتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، کیونکہ یہاں تک لا کی بات تھی لیکن یہاں لا نہیں ہے، یہاں ہے وَتَعَاوَنُوا. تعاون یا تعاون باب تفاعل سے کہ تعاون کرنا. وَتَعَاوَنُوا انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ کہ تم سب تعاون کرو. عَلَى الْبِرِّ کس بات پر؟ نیکی پر. وَالتَّقْوَى اور پرہیزگاری پر. وَلَا تَعَاوَنُوا پھر سیم لائے نہیں. لا تعاونوا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل. ولا تعاونوا اور تم مدد مت کرو. علی الاسم گناہ پر. والعدوان زیادتی پر، ظلم پر. واتقوا اللہ امر کا صیغہ، اتقوا انتم فاعل، اسم الجلالہ مفعول. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ اسم انا شدید العقاب، خبر انا شدید شدت والا، عقاب سزا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ آیات تھیں، ان کا ترجمہ تھا. ان کی اب تفسیر دیکھتے ہیں. جی تفسیر فضیلت اور زمانہ نزول. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں مائدہ اور سورہ فتح ہیں. ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ سب سے آخر میں صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی. امام حاکم نے اپنی روایت میں مستدرک میں ترمذی کی روایت کو روایت کیا گیا، اسے صحیح اور شیخین کی شرط کے مطابق قرار دیا اور لکھا ہے کہ شیخین نے اسے بیان نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا اور اس عرصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. انہوں نے فرمایا جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا یہ نازل ہونے والی آخری صورت ہے. اس میں جن باتوں کو حلال پاؤ گے انہیں حلال قرار دے لو، جنہیں حرام پاؤ گے انہیں حرام سمجھو. اس کے بارے میں بھی امام حاکم نے لکھا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق ہے. شیخین کون ہیں؟ مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شیخین کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کی جو حدیث ہوتی ہے اسے متفقن علیہ کہتے ہیں، جو دونوں میں آ رہی ہو. اور دونوں کے لیے صحیحین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جب صحیحین کہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب مسلم اور بخاری متفقن علیہ لکھا ہو تو مطلب یہ حدیث دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے. اور شیخین کہا جائے گا تو پھر وہ ان دونوں بزرگوں کی طرف مصنع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. آگے جی تفسیر. امام ابن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو انہوں نے فرمایا جب تم اللہ کا یہ فرمان سنو یا ایھا الذین آمنوا تو خوب غور سے سنو، کیونکہ یہ کوئی خیر کی بات ہوگی جس کا اللہ نے حکم دیا ہوگا یا کوئی شر کی بات ہوگی جس سے اللہ نے منع فرمایا ہوگا.
ہر وہ چیز جسے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے بیان کیا گیا ہے، اسے تورات میں یا ایھا المساکین، اے مسکینوں کے خطاب سے بیان کیا گیا ہے۔ فرما رہے باری تعالیٰ اوفو بالعقود، معاہدے پورے کرو۔ عقود سے مراد معاہدے ہیں، عقود سے مراد معاہدے ہیں، ان سے مراد وہ اقرار ہیں جو لوگ قسمیں اٹھا کر کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام قرار دیا ہے اور جو فرائض و حدود و قرآن میں مقرر کیے، ان کی پابندی کرو، انہیں نہ توڑو۔ انہیں توڑنے والوں کے بارے میں اللہ نے بہت سخت حکم بیان کیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حلال و حرام جانور، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے، ان سے مراد اونٹ، گائے اور بکریاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے عرض کیا گیا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اونٹنی، گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے بچے بھی نکل آتے ہیں، تو کیا ہم ان کو پھینک دیا کریں یا کھا لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کلوہ ان شئتم فإن ذکاتہ ذکات امہ، اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو، ان کی ماں کا ذبح کرنا ہی کافی ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے مراد خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ انشاءاللہ یہ آیات آگے آ رہی ہیں۔ اس آیت میں مذکور چوپائے جانور اگرچہ فی نفسی حلال ہیں، لیکن وہ عوارض کی وجہ سے حرام ہو گئے، اسی لیے فرمایا الا ما زکیتم، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ یہ اگلی آیت میں آئے گی بات۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے جانور جو چرنے والے حلال کر دیے جاتے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں چوپائے جانوروں سے مراد عام پالتو جانور، اونٹ، گائے، بکریاں اور عام وحشی جانور مثلا ہرن اور نیل گائے وغیرہ ہے۔ الا ما یتلی، مگر جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، کہہ کر مستثنا قرار دیا گیا، اور وحشی جانوروں میں سے حلال کو حالت احرام میں حرام قرار دیتے ہو۔ فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ بیت اللہ اور حرمت والے مہینے کے احترام، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، مومنو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد مناسک حج ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ صفا، مروہ، ہدی، اونٹ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ شعائر اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس صورت میں آیت کریمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تم انہیں حلال نہ سمجھو، اس لیے فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ بے حرمتی حرمت والے مہینے کی، یعنی اس حرمت کی پاسداری کرو اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو۔ اس مہینے میں جنگ کی پہل نہ کرو اور حرام چیزوں کے ارتکاب سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر زمانہ اب اپنی اسی حالت میں لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے مہینے 12 ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور 1 رجب مدر جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان مہینوں کی حرمت قیامت تک جاری رہے گی۔ بیت اللہ کی طرف قربانی کے جانور کو لے جانا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ جانوروں کی اور قربانی کے جانوروں، نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں، جن کے گلوں میں پٹے باندھے گئے ہوں، یعنی بیت اللہ کی طرف قربانی کی جانور بھیجنا ترک نہ کرو، کیونکہ ان میں شعائر اللہ کی تعظیم ہے، اور ان کی گردنوں میں پٹے ڈالنا بھی ترک نہ کرو، تاکہ یہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جائیں اور معلوم ہو جائے کہ یہ کعبے کے ہدی کے جانور ہیں، اور ان کے بارے میں برا ارادہ کرنے والا اپنے ارادے سے باز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا تو آپ نے ذوالحلیفہ یعنی وادی عقیق میں شب بسر فرمائی تھی۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعداد میں 9 تھی مباشرت بھی فرمائی، پھر آپ نے غسل فرمایا، خوشبو استعمال کی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد قربانی کے جانوروں کو اشعار کیا، یعنی نشان لگائے اور پٹے پہنائے، اور حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ فرمان الہی ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلے میں پٹے باندھے ہوں، کے معنی کہ ان جانوروں کو بھی حلال نہ سمجھو۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کو عادت یہ تھی کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں میں جب وہ اپنے علاقوں سے باہر نکلتے تو اپنے گلوں میں بال اور اون کے پٹے ڈال لیتے۔ مشرکین حرم کے درختوں کی داڑیوں
کہ پٹے ڈال لیتے تھے اور اس سے وہ امن میں رہتے تھے، اور اسے ابن حاتم نے روایت کیا۔ پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ذکر کی کہ اس صورت میں سے 2 آیات منسوخ ہیں، ایک ہی آیت قلائد والی اور دوسری آیت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ جو آگے آنے والی ہیں۔ بیت اللہ جانے والوں کی بے حرمتی کی ممانعت، وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور جب ان لوگوں کی بے حرمتی اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو عزت کے گھر بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ یعنی بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والوں سے لڑنے کو بھی حلال نہ سمجھو، کیونکہ جو اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے حصول کی خاطر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہو تو اسے بھی نہ روکو اور نہ اسے کوئی تکلیف یا ایذا پہنچاؤ۔ یبتغون فضلا من اللہ فضلا من ربہم، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد یہاں پر تجارت ہے، ورضوانہ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ وہ اپنے حج سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ احرام اتارنے کے بعد شکار کا جواز، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، یعنی جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو حلال ہو جاؤ تو تمہارے لیے جس شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے اب اسے حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف میں ہر حال میں واجب ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، ہرگز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اس کے بعد آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ فعل خیرات اور ترک منکرات یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، مگر باطل گناہ اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول جب وہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کروں؟ فرمایا اسے ظلم کرنے سے روکو یا باز رکھو تو یقیناً یہ اس کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب اسے ملے گا جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کی اجر و ثواب کے مطابق اجر و ثواب ملے گا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص گمراہی و ضلالت کی دعوت دے تو ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اس کو گناہ ہوگا جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اس سے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تو الحمدللہ 2 آیات تھیں سورہ مائدہ کی جو ابتدا ہے، اس میں تقریباً آیات میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے ان سورہ میں، سورہ المائدہ میں۔ سورہ المائدہ کو تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء نے۔ 1 سے 40 تک کی جو آیات ہیں وہ دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نفس کی حفاظت اور مال کی حفاظت کے بارے میں مختلف آیات ہیں۔ اس کے بعد 41 سے 86 تک ان آیات کا تذکرہ ہے جس میں اہل کتاب کے ساتھ معاملات ہیں، ان میں یعنی ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کو منع کیا گیا، اس کے لیے مختلف طریقہ کار سے آیات آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد 87 سے 108 میں احکام ہیں، احکام کے بارے میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی قسمیں اٹھانا، پھر اس کو توڑنا اور شکار کے بارے میں کچھ احکامات ہیں۔ اس کے بعد 109 سے 120 تک کی جو آیات ہیں وہ یوم القیامہ کے بارے میں ہیں اور وعدوں کے بارے میں ہیں، اور پھر وہ قصہ مائدہ جو ہے جو مائدہ سے تعلق رکھتا ہے یعنی دسترخوان سے، پھر اس کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ یہ 120 آیات ہیں، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جو کوئی اس دوران کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔